امیر العزیز بھانجا ہے میرا، اسے اولاد کی طرح چاہتا ہوں. اس کی خدمت اور اس کے حکم کی تعمیل کے سوا کسی شے سے غرض نہیں رہی مجھے. لیکن ہر روز مختلف ملکوں سے وحشتناک خبریں آ رہی ہیں. عباسی خلیفہ کے محل کے اندر، خوارزم شاہ کے پایہ تخت میں، قاہرہ میں، بغداد میں، ہر مسلم سلطنت میں جو بھی نیک دل وزیر ہیں یا پھر عمراء ہیں، انہیں چن چن کر مارا جا رہا ہے. اور ہمارے محل میں کون اندر سے کیا ہے، کون کس کے لیے کام کر رہا ہے، کچھ نہیں معلوم. جو کچھ تم نے بتایا ہے یہ تمہیں اپنی موجودہ ذمہ داریوں سے روکنے کا بہانہ ہوگا. یہ مزید جافشانی سے اسلام کے لیے کام کرنے کا سبب بنے گا. تم اگر اپنی جگہ ثابت قدمی سے کھڑے رہے تو دیکھنا اللہ بھی تمہارا مددگار ہوگا، اور تمہارے کام میں آسانی کے لیے انشاءاللہ بہت سے مددگار بھی آ جائیں گے. میرے محترم، آپ کی روحانی حمایت چاہیے مجھے. حمایت؟ ایک جوان بوڑھے سے کہے کہ بابا حمایت، تو مطلب ہے کہ خدمت. یاد رکھنا، جو لوگ باطل سے مرعوب ہو کر قدم پیچھے ہٹاتے ہیں تو حق تعالی کافروں کے مقابلے میں ایسے مسلمانوں کو غالب نہیں کرتے. یہی عدل الہی ہے. کسی زمانے میں بغداد میں ایک بہت ماہر بڑھئی رہتا تھا. عمر کے آخری حصے میں اس نے ایک بہت خوبصورت منبر بنایا، بہت ہی حسین و دلکش، صدف اس پر جڑے ہوئے، اخروٹ کی لکڑی کا بنا ہوا، محنت سے تیار کیا ہوا. جو بھی دیکھتا اس کی خوبصورتی دیکھ کر دانتوں میں انگلیاں دبا لیتا. اور پھر اس منبر کی شہرت پھیلنے لگی، اور اتنی پھیلی کہ بغداد آنے والا ہر امیر شخص اس بڑھئی سے کہتا کہ یہ منبر میرے ہاتھ فروخت کر دو، فلاں مسجد کو عطیہ کروں گا. لیکن بڑھئی کا ہمیشہ ایک ہی جواب ہوتا، نہیں جناب، یہ منبر مسجد اقصی میں سجے گا. لوگ تعجب میں پڑ جاتے کہ بھائی مسجد اقصی تو عیسائیوں کے قبضے میں ہے. بڑھئی سب کی باتیں سنتا اور پھر ایک ہی جواب دیتا، میرا کام بس اتنا ہی تھا، میں ایک فنکار ہوں، منبر بناتا ہوں. کوئی بہادر جنگجو اٹھے گا، قدس واپس حاصل کرے گا، اور یہ منبر اس کی زینت بنے گا. وقت یوں ہی گزرتا رہا. منبر کی کہانی شہر میں بچے کی زبان پر آ چکی تھی. ہر کوئی منبر کی خوبصورتی بتاتے وقت اپنی طرف سے ایک کی 10 بتاتا. پھر یہ کہانی 7-8 سال کے ایک بچے نے سنی، مگر وہ منبر کی خوبصورتی سے زیادہ اس کے بنانے والے کے جذبے سے متاثر ہوا. اور پھر 40 برس گزر گئے اور وہ منبر اسی بہادر کے ہاتھوں مسجد اقصی میں جا کر نصب کر دیا گیا. لوگ اسے صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتے ہیں. ہمارا کام بھی بس اتنا ہی، ہمیں بھی اس بڑھئی کی طرح بس ایک منبر بنا کر رکھ دینا ہے، اور پھر اسے اس کی منزل تک پہنچانے والا کوئی بہادر خود بخود ابھر کر سامنے آئے گا. اے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے میرے رب، تو ہی ہر راستے اور ہر منزل کا خالق و مالک ہے. میں نے جو راستہ اختیار کیا ہے اس کا انجام خیر کر دے. یا اللہ، تو خوب جانتا ہے کہ مجھے تاج و تخت اور ملک و مال کی کوئی خواہش نہیں. میرا مقصد تو صرف تیرے نام کو سربلند کرنا ہے. میرے تلوار چلانے کا مقصد صرف اور صرف تیرے انصاف کو قائم کرنا ہے. اگر میں اس راستے سے بھٹک جاؤں یا میری عقل پھر جائے تو اے میرے رب، میرے دل کو برحق اہل شمشیر کے راستے کی طرف پھیر دینا. میرے دل کو راہ حق سے راہ ابلیس کی طرف پھسلنے نہ دینا. مجھے کبھی سرنگو نہ ہونے دینا. اور یا اللہ، مجھے اور میری نسلوں کو اپنی راہ کی خدمت کرنے اور اس کوشش میں شہید ہونا نصیب کرنا. آمین یا رب العالمین.